الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم إن أول بيت وضع للناس بے شک پہلا وہ گھر جو وضع کیا گیا انسانوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے برکتوں والا وہدی للعالمین اور باعث ہدایت جہان والوں کے لیے فیہ آیات بینات اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اور ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا وہ امن والا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھتے ہوں اس کی طرف راہ چلنے کی ومن کفر اور جو کوئی طاقت رکھنے کے باوجود انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین
بس بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے جہان والوں سے. آمنت باللہ و بآیاتہ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں احرام اور تلبیہ سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں. کہ بندہ احرام کے اندر اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہ تلبیہ پڑھ لے. اور تلبیہ کیا ہے اس کے بارے میں عرض کر دیا تھا کہ یہ جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جو اللہ رب العزت کے اس حکم پر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اس اعلان کا جواب اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ زبان سے کہتے ہیں تو یہ گویا جواب ہے اس اعلان کا، اس پکار کا. اور اس تلبیہ کے کہتے ہی اب بندہ احرام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے اس کے لیے جائز تھیں اب ناجائز ہو جاتی ہیں. پہلے وہ سلا ہوا لباس پہن سکتا تھا، اب اس کے لیے اس کا پہننا حرام. پہلے وہ ہر قسم کے جوتے پہن سکتا تھا، اب وہ ایسا جوتا نہیں پہن سکتا کہ جس سے پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، وہ جوتا اس کو ڈھانک لے. ایسا جوتا پہننا حرام. پہلے خوشبو لگانا اس کے لیے جائز تھا، اب حرام. اب وہ صابن استعمال نہیں کر سکتا، اب وہ شکار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اس کے جسم کے اندر جوئیں پیدا ہو جائیں انہیں مار نہیں سکتا، حجامت نہیں کر سکتا، جسم کے کسی حصے سے بال جدا نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر قیود لازم ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے دوران احرام اس کے لیے بچنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے فرمایا کہ دعا مانگو، اور خاص طور پر دعا مانگو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تیرے غضب سے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا مانگے. اور اس کے بعد اس حج کرنے والے کا اور عمرہ کرنے والے کا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ تلبیہ ہے کہ وہ ہر وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرے. جب کسی سے آمنا سامنا ہو، جب کسی سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی تلبیہ پڑھے. جب بلندی پہ چڑھے تو پھر تلبیہ لبیک اللہم لبیک.
جب بلندی سے اترے تو پھر لبیک اللہم لبیک. تو اب تلبیہ اس کے لیے بہت بڑا ذکر کہ یہ تلبیہ ہر وقت دوہراتا رہے، کہتا رہے. اور جب تلبیہ پڑھے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی محبت کو دل کے اندر اجاگر کیے ہوئے، اللہ کے غضب سے، غصے سے ڈرتے ہوئے، پورے استحضار کے ساتھ یہ تلبیہ دہراتا ہے. اور جب یہ حاجی پیادل یا سواری کے ذریعے سے مکہ مکرمہ پہنچے تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے، وہ شہر ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ام القریٰ کے الفاظ سے یاد کیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی کی جو عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والوں کو ڈرائیں. وہ بستی جو تمام بستیوں کی، وہ شہر جو تمام شہروں اور تمام بستیوں کی ماں ہے، اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور پھر جو اس کے ارد گرد بستیاں ہیں ان کے رہنے والوں کو آپ ڈرائیں. اور ایسے دن سے ڈرائیں کہ جس دن کے اندر سارے انسان جمع ہو جائیں گے، لا ریب فیہ، جس کی آنے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. فریق فی الجنہ، جب وہ دن آئے گا سارے انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک فریق، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم کے اندر جائے گی. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہر سال کم و بیش 20 لاکھ انسان حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اس نے فرمایا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہو. جو تمہارا مقام ہے، جو تمہاری رہائش ہے، اس تک پہنچو، اپنا سامان رکھو، وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد مسجد حرام کی طرف چل پڑو، اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ ایک گناہگار، ایک مجرم ارحم الراحمین کی بارگاہ کے اندر حاضری دے رہا ہے، ایک ایسے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے کہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے مسجد حرام کی طرف چل پڑو، اس حال میں کہ کفن والا لباس پہنا ہوا ہے، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں جو تمہیں قبر بھی یاد دلا رہی ہے، مرنے کا وقت بھی یاد دلا رہی ہے کہ انسان آج جس طرح ہر ایک انسان نے دو چادریں پہنی ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے تیرے اوپر کہ تیرا سارا کچھ سرمایہ اس دنیا میں رہ جائے گا اور یہ دو چادریں تیرے ساتھ جائیں گی. جس طرح آج یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے بادشاہ اور فقیر کے اندر، اس طرح جب دنیا سے جائیں گے تو پھر بھی کوئی امتیاز نہ ہو. میں اس استحضار کے ساتھ، ندامت کے ساتھ حرم کی طرف چل پڑے، اور جب حرم کے اوپر نگاہ پڑے تو اللہ سے سوال کرے، اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظامی علی النار.
اے اللہ یہ تیرا حرم ہے، تیرے رسول کا حرم ہے، اے اللہ میری ہڈیوں کے اوپر، میرے خون پر اور میرے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور ایسے بندوں میں شامل فرما جو تیرے مطیع ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، میری طرف متوجہ ہو جا کہ تو متوجہ ہونے والا، توبہ قبول فرمانے والا، مہربان اور رحیم۔ فرمایا یہ دعا مانگتا ہوا حرم کے اندر جائے، اور جب اندر داخل ہو ادب کے ساتھ اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے، دعا مانگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجیے۔ اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک میں حرم میں رہوں گا اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور پھر ادب کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے آگے بڑھے۔ اور فرمایا کہ جب یہ آگے بڑھے گا حرم کے اندر تو مسجد حرام کے اندر سے سیاہ گلاب کے اندر ملبوس عمارت نظر آئے گی جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ہزاروں میل دور روزانہ نماز کے اندر اس کی طرف رخ کیا کرتے، اور یہ وہ مقام ہے کہ نماز کے اندر اس کی طرف منہ کرنا فرض۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کی آرزو، جس کے دیکھنے کی ہر ایک کلمہ گو کے دل کے اندر، ہر ایک مسلمان مرد عورت کے دل کے اندر موجود، اور تڑپ کہ کب ایسا موقع آئے گا، کب ایسا وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کو پہنچیں۔ فرمایا جس وقت بیت اللہ کے اوپر تمہاری نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف ہٹ جاؤ اور بیت اللہ کے اوپر نظر جماتے ہوئے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یا یوں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابۃ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی شرافت کو، اس گھر کی عظمت کو، اور اس گھر کی برکات کو، اور اس گھر کے رعب اور اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا دے، اور زیادہ اس کے اندر اضافہ فرما دے۔ اے اللہ جو حج کے لیے آئے اور جو عمرے کے لیے آئے، جو اس گھر کا احترام کرتے ہیں، اس گھر کی عزت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی عزت کے اندر، ان کے احترام کے اندر تو برکت پیدا فرما دے، اور ان کی عزت و احترام کو بڑھا دے، ان کی بڑھائی کو بڑھا دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ملتی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب بیت اللہ کے اوپر نگاہ ڈال کر کے اور نظر جما کر کے خوب اللہ سے مانگو، اور جو مانگ سکتے ہو مانگ، کہ یہ قبولیت کا وقت۔ اب فرمایا کہ جب دعائیں مانگ لو تو اب اس سے آگے بڑھو بیت اللہ کی طرف، اور طواف کی جو ہے تیاری شروع کر دو۔ آپ نے جو 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، اوپر والی چادر کو اپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب یہاں سے چلتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں یا گھروں سے احرام باندھتے ہیں تو اسی وقت سے
اپنے دانے شانے کو جو ہے وہ ننگا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے، مسئلے کے خلاف۔ استباع اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ استباع اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور طواف کی تیاری شروع کرتے ہیں، تو اس وقت یہ حکم ہے، جب بیت اللہ کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، دعائیں مانگ لی، طواف شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اپنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں۔ ابھی تک آپ کا جو ترانہ تھا، جو آپ کا سب سے بڑا ذکر تھا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اب جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا یہ ذکر ختم ہو گیا، تلبیہ پڑھنا ختم، اور اب آپ نے طواف کی جو ہے تیاری شروع کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔